الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و مکرم سامعین حضرات، آج سے کچھ عرصہ پہلے سری لنکا کے غرضاخانی نے مبلغ اسلام خطیب ایشیا حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے چند ویڈیو بیانات پر ان کے چند چھوٹے چھوٹے کلپس یا کو سباق سے کاٹ کر اعتراضات کیے تھے، اور جن کا جواب اس بندہ عاجز کی طرف سے دیا گیا۔ الحمدللہ وہ جواب ان تک پہنچا بھی، اور اس بار انہوں نے کچھ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دینے کی کوشش بھی کی، لیکن اگر وہ جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتے تو یہ زیادہ ان کے لیے عزت کا مقام ہوتا۔ مجھے حیرت ہے کہ کس قسم کے جاہل اجہل لوگ، جن کو بنیادی کتب پڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں، بنیادی کتب سمجھنے کا سلیقہ بھی نہیں، فریق مخالف کی بات سمجھنے کا طریقہ بھی نہیں، وہ آ کے ان بڑی بڑی شخصیات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اردو کے ایک محاورہ ہے، اگر بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ حضرات اپنی شہرت چاہتے ہیں، لہذا اس قسم کے اکابر پر اعتراض کر کے زیادہ سے زیادہ یہی ہوں گے کہ بدنام ہوں گے، لیکن کم سے کم نام تو ہو جائے گا نا، جیسے کہ ان صاحب کا بھی نام ہو گیا۔ اب یہ بھی اپنی جماعت کے مناظر بنے پھرتے ہیں، یا پاکستان میں تو سب کے منہ کو تالے لگ گئے، اب سری لنکا سے انہیں ایک مولوی پیک کر کے لانا پڑا اور اسے ہمارے سامنے بٹھانا پڑا۔ بہرحال ہمارا مقصد چونکہ شہرت ناموری نہیں ہے بلکہ احقاق حق ہے، لہذا ہم سے جتنا ہو سکا ہم حق بات پہنچاتے رہیں گے، بجائے یہ کہ یہ میرے اس منہ توڑ جواب کا کوئی توڑ نکالتا، کوئی جواب دیتا۔ الحمدللہ 7 منٹ سے چند اوپر کی اپنے ویڈیو بیان میں محض سوائے بکواس کرنے کے انہوں نے میری کسی بھی دلیل کو کوٹ نہیں کیا، اور کسی بھی دلیل کا بحوالہ جواب نہیں دیا، نہ ہی میرے کسی مطالبے کو پورا کیا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بڑے مہذب بنے ہوئے تھے اور بڑے با اخلاق بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے ایک ہی جواب کے بعد انہوں نے بد تہذیبی کے حمام میں جس طرح ننگے ہو کر اپنے امام اعلی حضرت اور احمد خان بریلوی کی گندی غلیظ زبان کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ ان کے امام کی تعلیم و تربیت ہی گند تھا، گندگی تھی، لہذا بات کے چیلے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے اس گندگی کا جس قسم کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے چند نمونے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بجائے جواب دینے کے ہمارے جواب سے ان کے دلوں پر کیا گزری وہ ان کی زبان سے واضح ہے۔ اپنے اس چند منٹ کے ویڈیو بیان میں وہ کہتے ہیں دیوبندی دیوبند شیطان جہاں بند ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، دیوبند کے جہاں شیطان بند ہے، بالکل۔ دیوبند نے احمد خان بریلوی جیسے شیطان کو بند کیا، دیوبند نے احمد یار گجراتی جیسے شیطان کو بند کیا، دیوبند نے عمر اچھروی جیسے شیطان کو بند کیا، دیوبند نے حشمت علی رضوی جیسے شیطان کو بند کیا، دیوبند نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے شیطان کو بند کیا، اور داڑھی رکھ کے دین کے نام پر جتنے بھی شیاطین گھوم رہے الحمدللہ دیوبند نے ان سب کو بند کیا۔ تو بہرحال یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی، لیکن انہیں اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ نور اللغات کے اندر بریلی کا معنی پاگل خانے جانے والے کام کرنے والے کہا ہے، تو یعنی محاورہ یہ اردو زبان میں کہ جو پاگلوں والے کام کرتے ہیں اسے بریلی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ بات لمبی ہوتی جائے گی لہٰذا میں ان کی ہر بات کو نہیں پکڑوں گا، ان کے صرف بد تہذیبی کے چند نمونے دکھاتا چلوں۔ آگے کہتے ہیں کتنا بڑا احمق، اچھا یہ ہمیں بار بار جاہل کہتے رہے، لیکن موصوف کی اپنی علمی اوقات یہ ہے کہ یہ ایک صرف صغیر کا ایک صیغہ تک ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا۔ اہل علم بلکہ میں کہتا ہوں اولا کے طالب علم کو بھی یہ پتا ہوگا، اس نے ارشاد الصرف میں صرف ضربہ یضربو سے صرف صغیر پڑھی ہوگی کہ احمق افعل یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ افعل کے وزن پر نہیں ہوتا بلکہ افعل کے وزن پر ہوتا ہے۔ یہ جاہل احمق کی جگہ احمق پڑھ رہا ہے اور جاہل ہونے کے تانے کسی اور کو دیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کتنا بڑا جاہل، بے وقوف، ساجد نقشبندی، جاہل کے جاہد رباح اس کی دیگر کی بکواسات ہیں، ہمیں اس سے گلا نہیں۔ ان کی اس گندی زبان کے صرف یہی حامل نہیں ہے بلکہ ان کے اعلی حضرت کی گندی زبان سے تو خود ان کے مریدین بھی تنگ تھے۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے فیضان اعلی حضرت،
یہ ہمارے پاکستان سے اتاریوں نے چھاپی ہے، جس پر کفر کے فتوے ہندوستان سے چھپے ہیں اتاریوں پر، اور اس پر بریلی مولوں کی تقریرات بھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 275 پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، آپ کی کتابوں میں وہابیوں، دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کے عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطرے دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں۔ تو تہذیب سے اتنی گری ہوئی گندی غلیظ کتابیں ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ ان کو دیکھتے ہی چند سطر پڑھتے ہی پھینک دیتا ہے۔ تو جن کے اعلیٰ حضرت کی تہذیب کا یہ حال ہو تو ادنا حضرت تہذیب کے کس درجے پر ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنی آڈیو کے اندر کافی فضولیات کی ہیں، بیان کی ہیں۔ میں ان میں سے چند حوالے دینا چاہوں گا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل کی ویڈیو دکھائی، اس سے کافی لوگ متاثر ہوئے، یہ متاثر پڑھ رہے ہیں لیکن اصل لفظ متاثر ہوئے، اور علم ہوا کہ یہ جاہل ہے، عالم نہیں۔ اب جنہیں ڈھنگ سے صیغے بھی پڑھنا نہیں آتے، اسم مفعول اور اسم فاعل کا فرق بھی معلوم نہ ہو، وہ اپنی اسی جملے میں دوسروں کو جاہل کہتے ہیں۔ بہرحال ان کے ہاں میں کہتا ہوں اکثر ساتھیوں کو کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ ان کے ہاں ترقی کے لیے صرف ایک چیز کی ڈگری چاہیے، وہ یہ کہ یہ آدمی دیوبندیوں کو کتنی زیادہ گالیاں دے سکتے ہیں۔ جو گالیاں دینے میں جتنا ماہر ہو، جھوٹ مکر فریب کرنے میں جتنا اعلیٰ پائے کا ہو، اتنی بڑے درجے کا مناظر ہے، اتنی بڑے درجے کا عالم ہے، اتنی بڑے درجے کا خطیب ہے۔ تو چونکہ انہوں نے بھی ترقی کرنی ہے، لہذا اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ اپنے منہ میں مٹھو بننا ہے۔ الحمدللہ آپ کی ان فضول ویڈیو سے، فضول اعتراضات سے کسی کا کوئی ایمان نہیں بگڑا۔ طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ علیہ سے کوئی بھی بدعقیدہ نہیں ہوا، کوئی بھی نہ پھرا، بلکہ آپ کی اس ایک نا عربی کا ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادیھا، چیزیں ان کی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو آپ کی اس فضول اعتراضات اور بعد میں ہمارے جوابات سے تو لوگوں کا ایمان مزید پختہ ہوا کہ طارق جمیل صاحب حق پر ہیں اور آپ جیسے لوگ جہالت اور گمراہی پر ہیں۔ اچھا، آگے انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ ہماری بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی، تیر نشانے پر لگ گیا، ان کی جوابی کارروائی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی۔ تو اگر جوابی کارروائی کرنا یہ تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے تو ہماری ویڈیو کا جواب تو آپ بھی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بھی نشانے پہ لگا اور آپ کو بھی تکلیف ہوئی۔ تو بہرحال اور پھر آگے الحمدللہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ انہوں نے ہمارے فضائل و مناقب بھی تسلیم کیے، چنانچہ خود اقرار کرتے ہیں ساجد نقشبندی، جن کے بارے میں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ بہت زبردست جواب دیتے ہیں، سنی علماء کو بہت ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آلات کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا کہ وہ ساجد خان کتنے زبردست جواب دیتے ہیں، اور اگر پوری طرح اندازہ نہیں ہوا تو اب انشاءاللہ مزید ہو جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہ تھا کہ آپ قرآن، حدیث یا عقیدے کی کتاب یا فقہا کی کتابوں سے یہ دکھائیں کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کا منکر ہو وہ کافر بے ایمان ہے۔ الحمدللہ یہ نہ تو قرآن سے دکھا سکے، نہ حدیث سے دکھا سکے، اور نہ عقیدے کی کسی مستند کتاب سے دکھا سکے کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ محض ایک تفسیری قول دکھایا جو خود مرجو ہے، اور تفسیری قول کا انکار کفر نہیں، تفاسیر کے اندر رطب و یابس ہر قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور عقیدے کی جو کتاب دکھائی وہ بھی ایک گمراہ آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو عقائد میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ متفق نہیں ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم حوالہ جات دیں گے۔ ہمارا موقف، ہمارے دلائل اپنی جگہ موجود ہے، ہماری کسی بھی دلیل کو یہ نہ توڑ سکے۔ انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 75 کے حوالے سے ابن کثیر اور جلالین کا حوالہ دیا کہ اس میں قرآن پاک میں جہاں کلام اللہ کا لفظ ہے تو وہاں اس سے مراد تورات لیا گیا۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ کہ اس میں 3 تفسیری اقوال ہیں، صرف یہاں کلام اللہ سے مراد تورات نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا، آ گئی تفسیر ابن کثیر والا لکھتے ہیں وَلَيْسَ قَوْلُهُ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ التَّوْرَاةَ كُلُّهُمْ قَدْ سَمِعَهَا وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ سَأَلُوا مُوسَىٰ رُؤْيَةَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فِيهَا۔ اس میں یہ تورات مراد نہیں ہے، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کلام سے مراد وہ کلام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے تھے، وہاں جو اللہ کا کلام سنا، تو یہاں کلام اللہ سے مراد وہ کلام ہے، اور اس کے کلام اللہ ہونے کے منکر ہم بھی نہیں ہیں۔
دکھانا تو یہی چاہیے تھا کہ تورات اللہ کا کلام ہے. تو انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں کتنا بڑا فراڈ کیا. یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 311. اسی آیت کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرما لیں. اسی طرح ایک قول جو ابن کثیر سے میں نے نقل کیا، یہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جن کے فہم قرآن پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اسی طرح تفسیر ابو سعود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم قوم من السبعین المختارین للمیقات كانوا يسمعون کلامہ تعالی حین کلم موسیٰ علیہ السلام بالطور. یہاں جو کلام اللہ سے مراد ہے، اللہ کے کلام سے مراد وہ کلام ہے کہ جو 70 لوگوں کو انہوں نے منتخب کر کے اپنی قوم میں سے طور پہاڑ پر گئے تھے، اور وہاں جو اللہ نے کلام کیا وہ مراد ہے. یہی بات تفسیر ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 اور بیضاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 پر لکھی ہوئی ہے. بیضاوی بھی درس مدارس کے درس میں شامل ہے. اور اس میں سے اسی طرح اسی تفسیر کو کہ یہاں کلام اللہ سے مراد جو اللہ کا کلام ہے تورات نہیں، بلکہ جو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے تھے وہ مراد ہے. اسی کو ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر کے اندر راجع لکھا ہے کہ راجع ترین قول یہی ہے نہ کہ تورات. چنانچہ وہ لکھتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں وَأَوْلَى التَّاوِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُ بِالْآيَةِ وَأَشْبَهُ مِمَّا دَلَّهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التِّلَاوَةِ مما قالوا ربيع بن انس والذي حكاه ابن اسحاق عن بعض اهل العلم من ان الله تعالى ذكر انما انا بذلك من سمع كلامه من بني اسرائيل سماع موسى ايجاهم ثم حرف ذلك وبدل من بعد سماعه وعلمه به وفهمه ايجاه وذلك ان الله جل ثناؤه انما اخبر ان التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله عز وجل استعظاما من الله. آگے پھر انہوں نے لمبی چوڑی بات کی اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر اس سے مراد تورات ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کا ذکر کرنا ہی باطل ہو جاتا ہے، اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس لیے اس سے مراد تورات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو پہاڑ پر گئے تھے وہ مراد. ابن جریر طبری نے اس کو راجع قول قرار دیا. اور اگر اسی پر بھی آپ کو چین نہیں ہے تو یہ میں آپ کے مفتی احمد یار گجراتی صاحب کا ہی حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ تفسیر ان کی تفسیر نعیمی ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 420 ہے. اس میں لکھتے ہیں اسی آیت کے تیل میں کہ جماعت سے وہ 70 آدمی مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اور رب کا کلام سن کر آئے، اور ان میں سے بعض نے قوم سے کہہ دیا کہ رب نے ان تمام احکام کے کرنے اور نہ کرنے کا تم کو اختیار دیا ہے. یہاں انہوں نے جو پہلی تفسیر اس آیت کے تحت ذکر کی ہے وہ تفسیر وہ ہے کہ جس کے اندر کوہ طور کا ذکر ہے. اب یہ تفسیر، اس کے اندر ایک اور تفسیر بھی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں کلام اللہ سے مراد جو حضور علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے، جو حضور تورات نہیں، اور تو کوہ طور پر جو گئے تھے 70 آدمی وہ مراد نہیں. یہاں تورات یا یہود یا موسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوتی ہے، جو کلام اللہ حضور کی طرف وحی ہوتی ہے، مراد وہ ہے کہ یہودی اس کو سن کر پھر آگے غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. یہ تفسیر البحر المحیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 اور روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 پر لکھی گئی ہے. تو جب اس آیت کے اندر مختلف قسم کے اقوال موجود ہے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی ایک قول کو لے کر آپ جو مرجو قول ہو، راجے بھی نہ ہو، جو مرجو قول ہو اس کو لے کر اس کی بنیاد پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے پھریں؟ کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ حیا آنی چاہیے. آپ جاہل ہمیں کہتے ہیں. آپ کی اپنی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ آپ جن کتابوں سے حوالے نقل کر رہے ان میں بھی آپ کو راجے مرجو کا پتہ نہیں، سیاق و سباق کا پتہ نہیں، دیگر تفسیری اقوال کا پتہ نہیں، اور تفسیری اقوال کی بنیاد پر آپ دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں. آپ کو تو ابھی تک تکفیر کے اصول کا بھی علم نہیں ہے. کے گھر سے آپ کے اصول تفسیر دکھا دیتے ہیں. آپ کے مفتی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں کہ تفسیر بالقرآن سب سے مقدم ہے، اس کے بعد تفسیر قرآن بالاحادیث، کیونکہ حضور علیہ السلام صاحب قرآن ہیں، ان کی تفسیر قرآن نہایت اعلیٰ ہے. پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے، خصوصاً فقہائے صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر رہی تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے. یہ اگر روایت سے تو معتبر ورنہ غیر معتبر.
امتیوں میں جو پہلا درجہ آئے گا قرآن کی تفسیر کا وہ صحابی کا ہوگا، اور ہم نے صحابی کی تفسیر پیش کر دی۔ آپ نے جو تورات والی تفسیر پیش کی وہ سدی کی تفسیر ہے، اور سدی پر جرا بھی موجود ہے، وہ صحابی نہیں ہے۔ جال حق صفحہ نمبر 18۔ اچھا، اسی طرح چونکہ اس آیت کے اندر تین اقوال ہے، تین تفسیری اقوال ہے، دو نہیں تین تفسیری اقوال، تو ایسی آیت کے بارے میں جس میں ایک سے زیادہ احتمالات ہو، آپ کے مسلک کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان سورہ آل عمران آیت نمبر 7 جس میں محکم اور متشابہ آیات کا ذکر ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ متشابہ آیت اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہو، یعنی ان میں مختلف وجوہات ہو، کوئی ایک تفسیر نہ ہو بلکہ چند تفاسیر ہو، مختلف تفاسیر ہو، ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ خزائن العرفان حاشیہ نمبر 8 صفحہ نمبر 59 یعنی 59 آل عمران آیت نمبر 7۔ تو آپ کے مفتی، آپ کے صدر الافاضل کہتے ہیں کہ جس آیت کے اندر ایک سے زیادہ تفسیری اقوال ہو وہ متشابہ آیت ہوتی ہے، اور متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنے والوں کے بارے میں خود قرآن کہتے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو آپ متشابہ آیت کو لے کر اس کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے اسکالرز، اتنے بڑے بڑے علماء کی تکفیر کرتے پھرتے، آپ کو شرم اور حیا نہیں آتی؟ کیا یہ جہالت کی دلیل نہیں ہے؟ اور ایک اور جہالت بھی آپ نے دیکھ لے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے موقع پر قرآن حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث تو آپ نے ایک بھی پیش نہیں کی، لیکن آپ کو قرآن پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہے آپ کے گھر کے اصول کے مطابق، اس لیے کہ آپ کے مفتی احمد یار گجراتی جال حق صفحہ نمبر 25 پہ لکھتے ہیں، نہیں صفحہ نمبر 25 پہ نہیں بلکہ آپ کے مفتی احمد یار گجراتی وہ صفحہ نمبر 25 پر لکھتے جال حق کے فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے، وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بلا نظر فی دلیل کا یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے۔ تو آپ کے یہ حکیم الامت اور فلانا اور ڈنگاڑا صاحب تو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث نہیں، پہلے قول امام پیش کرو گے، پھر اس قول امام کی تائید میں آپ آیت پیش کرو گے۔ تو اگر آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے، شرم نام کی کوئی چیز ہے، حیا نام کی کوئی چیز ہے، علم کی رائی کے دانے کے برابر آپ میں کچھ ہے، تو آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کریں کہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے، پھر اس کے بعد آپ کو قرآن پیش کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ جلالین کی، تو جلالین میں کسی قول کا لکھ لینا یہ اس کے قرآن و حدیث ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جلالین میں کئی اقوال مرجوع ہیں، مثلا یہ قول کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے دیکھا تو ان پر دل آ گیا، ان کی محبت دل میں آ گئی، علماء نے اس کو بالکل مرجوع قول لکھا ہے، اور ان کے لیے اس قول پر دعا مانگی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی عصمت کے خلاف ہے یہ قول، لیکن اللہ ان پر رحم کرے۔ اسی طرح یہ قول بھی انہوں نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کی وحی کے اندر شیطان اپنی بات ملا لیتا معاذ اللہ، اس کو بھی جمہور نے رد کیا اس قول کو۔ اس کے علاوہ بھی کئی تفسیری ایسے اقوال ہیں جنہوں نے جلالین کبھی زندگی میں پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، تو ان کے سے وہ اقوال دور نہیں ہوں گے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ علمی باتیں ہیں، اور رضاخانیوں کے سامنے علمی باتیں کرنا ایسا ہے جیسے کوڑے پر موتی بکھیرنا ہے۔ میں آگے جو ان کے یہاں تک تو الحمدللہ میں نے ان کے جو حوالہ جات تھے ان کے تار پور بکھیر کے رکھ دیے۔ میرا مطالبہ ابھی تک کچھ طرح قائم ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث یا عقیدے اور یا فتاوی کی کوئی ایک کتاب پیش کرو کہ تورات، زبور، انجیل کو اللہ کا کلام، کتاب نہیں اللہ کا کلام نہ ماننے والا گستاخ ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، قیامت کی صبح تک یہ نہیں پیش کر سکتے۔ یہ حوالے بھی قرین قیاس جو ان کی علمی حالت میرے سامنے آ گئی ہے، یہی ہے کہ انہوں نے ادھر ادھر سے مانگ کے دیے ہیں، ورنہ ان کے اندر تو اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یہ جلالین تک پڑھ سکیں۔ آگے جیسے شرح عقیدہ طحاویہ کے حوالے سے میں ذکر کروں گا۔ انہوں نے شرح عقیدہ طحاویہ کا حوالہ پیش کیا، تو پہلی بات یہ کہ شرح عقیدہ طحاویہ اصل میں عقیدۃ طحاویہ کی شرح ہے، جو اصل متن ہے اس میں صرف قرآن کریم کو کلام اللہ کہا گیا، تورات، زبور، انجیل کو کلام اللہ نہیں کہا گیا۔ یہ جو شارح ہے اس نے اپنی طرف سے لفظ ڈالے ہیں، اس کا ذاتی قول ہے۔ یہ جو ماتن ہے، جو کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر زبور، تورات، انجیل کو اللہ کا کلام نہیں کہا گیا، اور اس نے شرح عقیدہ طحاویہ والے ابن ابی العز حنفی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا ہے۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فروع میں حنفی تھے، لیکن عقیدے کے اندر یہ غیر مقلد تھے، یہ حنفیوں کے ساتھ نہیں تھے، اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہیں تھے۔
جنہوں نے اس کتاب کو اگر پوری نہیں تو شروع ہی سے پڑھا ہے تو ان کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے کئی جگہ اللہ کی صفات کے اندر جمہور سے اختلاف کیا. چنانچہ اللہ کے لیے عرش کو تسلیم کیا ہے اور اللہ کے ہاتھ پاؤں اور جہت اور کے اندر اور چہرے کے اندر تعویل کرنے کو ناجائز کیا، ان کو اپنی حقیقت پر معمول کیا ہے. اور اللہ کے لیے علو جہت علو نہ ماننے کو فرعون اور ماننے کو موسی محمدی کا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 408 کے اندر انہوں نے ابن عربی رحمہ اللہ کو، جس کو یہ رضا خانی بھی اپنا بزرگ مانتے، ولی کامل مانتے، بلکہ ان کی ولایت پر کتابیں لکھی ہے، ان کو منافق، زندیق، مرتد اور فی درک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والا کا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 261 پر یہ جو ابن کثیر کو ابن تیمیہ کا شاگرد رضا خانی کہہ رہا تھا، یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اس نے ابن کثیر کو رحمہ اللہ اور اپنا شیخ کہا ہے. صفحہ نمبر 261 پر حوالہ میں ساتھیوں کو دے رہا ہوں، وہ انشاءاللہ لگا بھی دیں گے اس آڈیو کے ساتھ اور آپ کو وہ نظر بھی آ رہا ہوگا. اسی طرح یہ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ چونکہ علم کلام کی کتاب ہے لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس طرح کی کلامی باتیں ان جاہد رضا خانیوں کے سامنے کرنا ایسا ہے جیسے کوڑے پر موتی بھی کہنا. میں موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں کہ اس جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے فتوے سے تو ان کا مفتی احمد یار گجراتی بھی نہیں بچتا. چنانچہ مفتی احمد یار گجراتی جال حق صفحہ نمبر 161 پر لکھتا ہے کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کے لیے عالم میں چکر لگاتا ہے. صفحہ نمبر 161 جال حق، اس میں یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے خانہ کعبہ یہ کائنات میں چکر لگاتا ہے، عالم میں چکر لگاتا ہے. حالانکہ اسی شرح عقیدہ تحاویہ صفحہ نمبر 427 میں اس عقیدے کو جاہل، منافق اور گمراہ صوفیوں کا عقیدہ لکھا ہے. چنانچہ وہ گمراہ صوفیوں کے عقیدے لکھتے ہوئے لکھتے ہیں وَقَذَا مَن يَقُولُ بِأَنَّ الْكَعْبَةَ تَطُوفُ بِرِجَالٍ مِّنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا فَهَلَّا خَرَجَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى الْحُدَيْبِيَّةِ فَطَافَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ حِينَ أُحْصِرَ عَنْهَا وَهُوَ يَوَدُّ مِنْهَا نَظْرَةً. کہ یہ جو جاہل، اجہل اور گمراہ صوفی کہتے کہ کعبہ معظمہ یہ ان جیسے لوگوں کا طواف کرتی ہے، یہ بالکل گمراہانہ قول ہے، گمراہانہ بات ہے. اگر کعبہ نے کسی کا طواف کرنا ہوتا تو کعبہ اس وقت بھی نہ نکلا جب حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کو روک دیا گیا. حالانکہ حضور علیہ السلام ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کو تڑپ رہے تھے. یہ اگر حضور کے لیے نہیں آ سکتا تو باپ کی کسی ولی کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ تو آپ کے مفتی صاحب جس عقیدے کو لکھ رہے ہیں، آپ کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کو گمراہ صوفیوں کا عقیدہ لکھ رہا ہے. تو ہم آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کہیں یا آپ کے اس مفتی صاحب کو گمراہ کہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پھر یہ بار بار جاہل جاہل کہتے رہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ پروفیسر مسعود کی کتاب ہے فاضل بریلوی اور ترک موالات، اس کے صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ فاضل بریلوی اپنے عہد کے جلیل القدر عالم تھے مگر علمی حلقوں میں اب تک صحیح تعارف نہ کرایا جا سکا. جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو بڑی حد تک بالکل نابلد ہے. چنانچہ ایک مجلس میں جہاں یہ راقم بھی موجود تھا، ایک فاضل، جاہل نے نہیں، ایک فاضل تعلیم یافتہ نے فرمایا کہ مولانا احمد خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں. تو آپ ہمیں جاہل کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے بارے میں عام لوگ کا یہ خیال ہے کہ آپ جاہلوں کی جماعت ہو. اچھا، پھر اگلی آڈیو کے بارے میں اور اس کے اندر ہم نے مقابیس المجالس کے حوالے دیے تھے، ان کے گھر سے ان کا گند دکھایا تھا، اس کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا. پھر دوسری آڈیو کا ہم نے جواب، اس کی ویڈیو کا جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو لینے آئے تھے، اس میں بھی انہوں نے فراڈ کیا تھا. مولانا ترجمیل صاحب نے وہاں واضح طور پر کہا تھا کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اور اس پر ہم نے پھر ان کے گھر کے حوالے پیش کیے، طاہر القادری کا حوالہ پیش کیا، اس کو یہ پی گیا، ہاتھ نہیں لگایا. اچھا، ہم نے شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا تھا تفسیر عزیزی سے، اس کو اس آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا، ہم نے تائید میں قرآن و حدیث پیش کی تھی. اس نے یہ کہا کہ کیا تمہارے نزدیک طارق جمیل صاحب کی بات اور قرآن و حدیث کی بات ایک ہے؟ حالانکہ ہم نے قطعاً ایسا نہیں کہا. ہماری اس جاہل کو اردو بات بھی، اردو زبان بھی جب سمجھ نہیں آتی تو علمی باتیں کہاں سے سمجھ آئے گی؟ ہمارا مقصود معاذ اللہ یہ قطعاً نہیں تھا کہ قرآن اور حدیث رسول اور طارق جمیل کی بات ایک جیسی ہے. جو ایسا کہے ہمارے نزدیک وہ پکا بے ایمان ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقیدہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن کے اندر جو عقیدہ ہے وہ عین ایمان ہے، حدیث کے اندر جو عقیدہ ہے وہ عین ایمان ہے، اور آج اگر مولانا طارق جمیل صاحب اس بات کو لے تو وہ عین کفر ہو جائے. عقیدہ تو سب کے لیے ایک ہے. تو جب آنے کے لفظ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے، خود حدیث رسول میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے، تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب استعمال کر لے تو کفر کیوں ہو گیا؟
خاص کر جبکہ وہ طاہر القادری کی کتب میں بھی اس کو اسی بات کو بعین ہی طاہر القادری نے بھی نقل کیا، لیکن اس بے ایمان نے ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا اپنا مولوی ہے نا، یہ منافقت کی بلکہ یہ یہودیانہ صفت ہے کہ ان یہودیوں کا اپنا کوئی بندہ پکڑا جائے تو اس اوپر مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، اور اگر کوئی کسی اور قوم کا، کسی اور زبان کا، کسی اور مذہب کا بندہ پکڑا جائے تو وہ بات کا پتنگڑ بنا رہا۔ تو کتنی کھلی منافقت ہے کہ مولانا نے جو بات کہی ہے بعینی ہی بلفظی ہی وہی بات طاہر القادر نے اپنے رسالے میں لکھی، ہم نے وہ کوٹ کی، ہم نے وہ پیش کی، اس بے ایمان نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تفسیر عزیزی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور حدیث رسول کا حوالہ پیش کیا، قرآن کا حوالہ پیش کیا۔ اب اگر یہ کفر ہے تو حدیث کے لیے بھی کفر ہوگا، اگر یہ کفر ہے تو قرآن کے لیے بھی کفر ہوگا، اور اگر یہ کفر نہیں ہے وہاں تعویل ہو سکتی ہے، تو مولانا ترجمیل صاحب کی بات میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں اس کا جواب دیا جائے۔ اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دراصل اپنے مولویوں کو نبی کون مانتا ہے اور اپنی مولویوں کی باتوں کو قرآن کون مانتے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم مولانا ترجمیل صاحب کی بات کو کیا قرآن مانتے ہو؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ گندا عقیدہ کس کا ہے۔ یہ میرے پاس المیزان ممبئی کا امام احمد رضا نمبر ہے، اس کا صفحہ نمبر 245 ہے۔ اس میں لکھے ہے ان کے مولوی نے کہ علم قرآن کا اندازہ اگر صرف اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے سے کیجیے جو اکثر گھروں میں موجود ہے، اور جس کی کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے، نہ فارسی میں اور نہ اردو میں، اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرا لفظ اس جگہ پر لایا نہیں جا سکتا، جو بظاہر محض ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اردو میں قرآن ہے۔ تو تم اپنے عالم کی کتابوں کو، اس کے ترجمے کو اردو کا قرآن کہہ دو، تمہیں اس پر حیا اور شرم نہ ہے۔ تم اپنے ابا حضور کی تفسیر کو اردو کا قرآن بنا دو، اس پہ تمہیں شرم نہ ہے، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ طاہر جمیل صاحب کو تم ایک بات کو تم نے قرآن کے ساتھ ملا دیا۔ اب آئیے کہ یہ اپنے مولویوں کو نبی کون مانتا ہے اور نبی کے برابر کون مانتا ہے، یہ بھی حوالہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی ہم انہی کے گھر سے پیش کرتے ہیں، چونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ جی مساجد خان نقشبندی بڑا زبردست جواب دیتے ہیں، لہذا میں نے سوچا کہ آج چور کو اس کے گھر تک پہنچاؤں۔ افسوس کے وقت کم ہے، میری طبیعت بھی ناساز ہے، اور تدریسی مصروفیات کی وجہ سے مجھے زیادہ وقت بھی نہیں مل پاتا۔ آج جو تھوڑا بہت وقت ملا تو اس میں نقل کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس ان کے جمعیت علماء پاکستان کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر کی کتاب مغفرت اب آئیے کہ یہ اپنے مولویوں کو نبی کون مانتا ہے اور نبی کے برابر کون مانتا ہے، یہ بھی حوالہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی ہم انہی کے گھر سے پیش کرتے ہیں، چونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ جی مساجد خان نقشبندی بڑا زبردست جواب دیتے ہیں، لہذا میں نے سوچا کہ آج چور کو اس کے گھر تک پہنچاؤں۔ افسوس کے وقت کم ہے، میری طبیعت بھی ناساز ہے، اور تدریسی مصروفیات کی وجہ سے مجھے زیادہ وقت بھی نہیں مل پاتا۔ آج جو تھوڑا بہت وقت ملا تو اس میں نقل کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس ان کے جمعیت علماء پاکستان کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر کی کتاب مغفرت لکھتے کہ بعض اعلیٰ حضرت کی عقیدت مند ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اور اعلیٰ احمد خان کو تم سمجھو اور اعتراض ہم پر کرو، کچھ شرم اور کچھ حیا ہونی چاہیے آدمی کے اندر۔ بہرحال یہ مختصر سی گزارشات تھی جو میں نے پیش کرنی تھی۔ یہ ویڈیو ایک انڈیا کے ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں بھیجی، اور ہاں پھر انہوں نے وہی مناظرے کا اور چیلنج کا ڈھونگ رچایا، اور کچھ تو آدمی میں شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ مظفر حسین کو میں بذات خود چیلنج دے چکا ہوں، اگر اس میں غیرت ہے تو میرے سامنے ہے۔ طاہر القادر تو یہ جو تراب القادر تو چرپائی سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے، وہ مناظرہ کیا کرے گا۔ بہرحال میں یہ عورتوں والے ڈائلگ نہیں مارتا کہ ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، پھر بات کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب، اگر پورے پاکستان میں کسی ماں نے کوئی حلالی بریلوی جنا ہے تو مناظرہ تو بہت دور کی بات، وہ صرف مناظرے کی جگہ طے کرنے کے لیے، مبادیات مناظرہ کے لیے ہم سے رابطہ کر کے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے مقام طے کرتے باہمی رضامندی کے ساتھ۔ تمہارے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان میں وہ حال کیا کہ تمہارے مولویوں کے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے، چاہے وہ اشرف آصف جلالی ہو، چاہے وہ مظفر حسین ہو، یا کوئی تراب مراب ہو، یا کوئی پادری قادری ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان کے کونے کونے میں کسی رضا خانی بریلوی میں اتنی بھی جرت نہیں۔ مناظرہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ میں جتنے کہ تم نے نام لیے، ہم نہ صرف ان کو چیلنج دے چکے بلکہ ان کے ہر قسم کے چیلنج کو قبول بھی کر چکے۔ ہم نے اپنے رسالے نور سنت جو ہر 2
مہینے بعد پاکستان میں رد بدل کے خلاف نکلتا ہے، اس کے آخر میں باقاعدہ اشتہار دیا ہوا ہے کہ کسی مائی کے لاز رضاخانی کا کوئی چیلنج ہمیں قبول ہے، یہ ہمارا نمبر ہے، اس نمبر پر ہم سے رابطہ کرو۔ آج تک کسی کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہ ہو سکی۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر اتمام حجت کے طور پر کہتا ہوں کہ رضاخانی جی، اگر آپ کے پاکستان میں کسی رضاخانی میں ہمت ہے جس کے نام آپ نے لیے، ان میں، اگر ان میں نہیں تو کسی میں بھی اگر ہمت ہے تو مناظرہ نہیں، فی الحال مناظرہ نہیں، وہ بہت آگے کی بات ہے۔ ہم سے صرف مناظرہ طے کرنے کے لیے رابطہ کر کے ایک جگہ ہم جمع ہو جائیں، وہاں موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ اور جائے مناظرہ طے کر لیں۔ صرف اس کے لیے آ جائے تو میں واقعی میں معلوم ہوں کہ واقعی تم میں جرت اب بھی باقی ہے۔ رب محمد کی قسم، مناظرہ تو بہت دور کی بات، تمہارے لوگ اس کام کے لیے بھی ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ اور پھر کتنا بڑا فراڈ اس نے کہا کہ جی اختر رضا خان مصباحی کو تم نے مناظرے کا چیلنج دیا، تمہیں پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کے ویزے کے مسئلے، کچھ آدمی میں شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے، کچھ قبر اور موت کا خوف آنا چاہیے۔ بے ایمان آدمی، اختر رضا خان مصباحی کو ہم نے چیلنج نہیں کیا بلکہ انڈیا میں بیٹھ کر اس نے ہمیں چیلنج کیا ابو ایوب قادری صاحب نے کو، اور ہم نے ابو ایوب قادری صاحب کے شاگرد مفتی مجاہد صاحب نے یہی ان سے کہا کہ جب تجھے پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ویزوں کا مسئلہ ہے، کتنی مشکل سے ویزے ملتے ہیں، تو قادری صاحب نے تو پاکستان میں بیٹھ کر بات کی تھی مناظرے کی کہ اب پاکستان میں تمہارے سارے مولوی مر گئے کہ جو اب انڈیا سے تمہیں لانا پڑا، ہاں ہم تجھ سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پاکستان سے ہمارے ویزے کا بندوبست انڈیا کر لے، انڈیا آنے جانے کا بندوبست کر لے، ہم انڈیا میں آنے کو تیار ہے، لیکن تیرے اختر رضا خان میں مصباحی میں آج تک جرت نہ ہو سکی۔ اس کے سارے وہ بیانات مفتی مجاہد صاحب کے، قادری صاحب کے موجود ہیں، نیٹ پر ساری دنیا نے دیکھ لیا، اور آج تو نے بھی تسلیم کر لیا کہ انڈیا سے بیٹھ کر پاکستان والوں کو چیلنج کرنا یہ محض اپنی شہرت، اپنی ناموری کے لیے مناظرے کا مقصود نہیں ہے، اور تیرے اختر رضا خان مصباحی نے وہی حرکت کی۔ بہرحال یہ میری طرف سے آخری جواب آپ کو تھا۔ مناظرے کی جو رٹ تم لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر کسی رضاخانی میں جرت ہے تو وہ صرف ہمارے نمبر سب کے پاس ہے، جو آپ کو ہماری ویڈیو پہنچاتا ہے، آپ اس سے بھی قسم لے کر پوچھ لو، اس کے پاس بھی ہمارے یہاں پاکستان میں الحمدللہ ہمارے ادارے کو آپ کے سارے رضاخانی مناظر جانتے ہیں، نمبر بھی ہے، نہیں تو ہم سے دوبارہ جس جگہ سے آپ کو یہ ویڈیو ملی اسی جگہ رابطہ کر کے ہمارے نمبر لے لیں، ہمارے ایڈریس لے لیں، اور اگر ضرورت ہو تو ہم یہ نہیں کہتے آپ کی طرح عورتوں کی طرح کہ ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے محلے میں آ جاؤ پھر دیکھ لیں گے، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم یہ کہتے صرف ہم سے رابطہ کر کے جگہ طے کر لو بیٹھنے کے لیے، اتنی کم سے کم اتنی تو غیرت تم کر سکتے ہو نا، اتنی تو جرت کر سکتے ہو۔ اور آئندہ میں آپ کی کسی بھی ویڈیو کا اس وقت جواب دوں گا جب آپ میرے ہر حوالے کو باقاعدہ کوٹ کر کے باقاعدہ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ کر پھر اس کا جواب دیں گے۔ آپ نے میرے پچھلے سارے حوالوں کو تیجے کا حلوہ سمجھ کے کھا لیا، کسی ایک حوالے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، یہاں تو چند دن کی شہرت پالو گے، یہاں تو میرے حوالے ہضم کر کے شاید تم لوگوں کو دھوکہ دے دو، لیکن مرنا تو ہے نا، وہاں قیامت کے روز ان حوالوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ جس طرح میں نے آپ کی ہر بات کا، ہر حوالے کا جواب دیا، آپ نے جو حوالہ دیا، جو کتاب دیا، جس طرح حوالہ دیا وہ باقاعدہ میں نے پیش کیا، آپ کی میں اگلی ویڈیو کا جواب اسی صورت میں دوں گا جب آپ میرے دیے گئے ہر حوالے اور ہر بات کا جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ